बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आसाब की जंग में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ी फतह हासिल हुई है। इस वक्त हुकूमती ऐवानों के अंदर हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तमाम इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग तहरीक इंसाफ की हमायत के अंदर खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। 48 घंटे पहले जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। और अडयाला जेल के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों की लाइनें लग गई हैं। ये क्या माजरा है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। जुल्म की इंतहा है। इदारों को किस तरीके से अवाम की नजरों में गिराया जा रहा है, आइन कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। रात गए इमरान खान का एक आम सिपाही मारा गया है, उसकी मौत वाकई हुई है। ये माजरा असल में क्या है, इसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अगवाकार इस वक्त मुतहरक हैं। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो करीबी यानी लोग हैं बासर, उनको उठाया जा रहा है, लेकिन अगवाकारों को सरप्राइज भी मिल रहे हैं। इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके इल्म के अंदर है। तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हुई। 9 मई के वाकयात के तनादर के अंदर ये सारा जो तमाशा है वो बताया जा रहा है। अगर सिर्फ 9 मई मामला हो तो 9 मई तो शुरू होना चाहिए कि वो कौन बदमाश था जिसने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे और शीशे तोड़कर गिरफ्तार करने के लिए जिसने इकामात दिए, जिसके इकामात पर अमल हुआ। और एक साबिक वजीर आजम जो करोड़ों वोटों के साथ वो असम्बली के अंदर पहुंचा और वजीर आजम बना, उसकी तदलील की गई। ये अवाम की बेसिकली तदलील की गई। तो वो बेसिक अगर कोई गैर जनबदार इसकी तफ्तीश हो, तहकीक हो, तो वो असल शख्सियात इस 9 मई के पूरे वाकयात के जो मास्टर माइंड हैं उनको भी इस कटहरे के अंदर लाने की बड़ी जरूरत है। और ये मौकफ इमरान खान का है जो मुसलसल वो बयान कर रहे हैं कि वहां से ये कहानी शुरू हुई और फिर लोगों ने एहतजाज किया। बहरहाल अब आप देखिए कि भावलपुर के अंदर एक एमपीए के उम्मीदवार हैं, उनको जाके अगवा किया गया। अब उनकी शायद दस्तबरदारी करवा दी जाए। जहांगीर तरीन जो एक बड़ा जिसने चोगा पहना हुआ था शराफत का, लेकिन वो तो इंतहाई घटियापन पे उनके हक के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, उनके मुकाबले से पहले एक उम्मीदवार को विड्रा किया गया, फिर दूसरा जो था वो किया गया, फिर प्लान सी के तहत तीसरी इफ्फत बीबी थी, वहां पे एडवोकेट, उनको भी अगवा कर लिया गया। तो शर्म आनी चाहिए इन बेहयाओं को, इन बेशर्मों बेगैरतों को जो इस सतह तक जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए जा रहे हैं। और क्या फायदा यानी इस आपको इलेक्शन जीतने का कि आप वक्ती तौर पे ताकत के जरिए जो है वो ये हासिल कर लेंगे, लेकिन हकीकत में जो जमहूरियत है, जो आइन है, वो अवाम के मैंडेट को मानना है। लेकिन जहांगीर तरीन भी अगवाकार गैंग का बाकायदा सरगना के तौर पे सामने आया है जो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन बड़ी जगहों पर अगवाकार मुतहरक है, लेकिन उनको वो उम्मीदवार मिल नहीं रहे। उम्मीदवार जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। और यकीनी तौर पर आज से चूंकि इलेक्शन कैंपेन 12 बजे खत्म होगी तो साथ ही जो है वो शुरू हो जाएगा। जो इस वक्त तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं, एजेंट्स फाइनल किए जा रहे हैं। और अगर एक आध एजेंट उठा लिया गया तो उसकी जगह पे मुतबादल भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और पूरी तरह अगवाकारों पर नजर रखी जाएगी। और इस मामले के अंदर बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी हिकमत अमली तय कर ली। और लोकल सतह पे जहां पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो और रियासती मशीनरी बिल्कुल खुल के आ जाए, वहां पोजीशन और होती है। वरना लोकल एजेंट्स बैठे होते हैं, उनका अपना धड़ा होता है, अपने लोग होते हैं, और वहां पे आसान नहीं होता कि हमेशा जो है वो इसी तरीके से खिलवाड़ किया जा सके। दूसरी तरफ आप देखिए कि इदारों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं हमारे इदारे की तौहीन हो गई है। जब आप अवाम को मारेंगे तो आपकी इज्जत कहां से होगी? तौहीन तो उसकी होगी जिसकी इज्जत होगी। अब पुलिस का इदारा है, एक तरफ आप देखिए डीआई खान के अंदर वो शहादतें पड़ी हुई हैं, मैयतें पड़ी हुई हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और वहां एक शहीद का भाई वो आला ओहदेदारों से और वजीर आला जो निगरान था उससे पूछ रहा था कि ये दहशतगर्द आते कहां से हैं, इनको रोकते क्यों नहीं?
اور وہ کہاں سے انٹر ہوتے ہیں، کون ان کو یہاں انٹر ہونے دیتا ہے؟ تو بڑا عام وہ سین ہے جو ڈی آئی خان کے اندر ہوا ہے۔ لیکن منڈی بہاؤالدین کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، یہ چک جانو پاڑیاں والے کے ساتھ جو ہے وہ جب گجرات کی طرف آپ آتے ہیں پھالیا سے، تو یہ جگہ ہے، گاؤں ہے جہاں پہ ساتھ ہی پاڑیاں والی ہے، اور یہاں چودھری شجاعت حسین کی یہ بھانجی ہے باسمہ ریاض، یہ پی ٹی آئی کی یہاں کی جو ہے وہ پیپلز 41 یہاں سے یہ امیدوار ہے۔ اب یہ جو شخص ہیں جن کو جس طریقے سے پولیس نے اٹھایا، اور ان کا جو بیٹا ہے اس نے کمپین کی، جلسہ کروایا، ورکرز کنونشن اپنے گھر کے اندر اکٹھ کیا، تو ایک بدماش وردی پوش بدماش جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے پھر دھاوا بولا بعد ازاں، وہ گرفتار نہیں ہوا لیکن اس کے والد کو لے کے گئے، اور والد جو ہے اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی۔ اب تشدد سے ہوئی یا نیچرل ڈیتھ ہوئی، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیس ہے اس کو عوام تنخواہ کیوں دے؟ یعنی باقی جو ادارے ہیں جنہوں نے نوکری شریف خاندان کی کرنی ہے، جنہوں نے آئین کو توڑنا، کہتے ہیں آرٹیکل 6، یہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان لوگوں پہ۔ اب ظاہر ہے یہ پولیس والوں کی تو اتنی مجال نہیں ہے، یہ تو سیاستدانوں کی اور اداروں کی کٹ پتلیاں ہوتے ہیں عموماً جو ہم نے دیکھا ہے۔ اور جس طرح ظلم، بربریت، وحشت، گھروں پہ حملے کیے ہیں پولیس نے، اس کے بعد بھی پولیس کی توہین ہوتی ہے۔ بھئی عزت ہی نہیں ہے تو توہین کہاں ہوگی؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں پولیس کو، وہ تمام اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، تمام اداروں کو عوام کی نظروں سے گرا رہے ہیں۔ اور موجودہ آئی جی جو ایک ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنا ہوا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ اس طریقے سے معاملات جو ہے وہ دیکھے۔ اب یہ احتجاج ہوا، وہاں پہ لوگوں نے روڈ بلاک کرنا تھا، لوگ غصے کے اندر ہیں، اور اس غصے کا فائدہ ظاہر ہے جو مقابلے کے اندر امیدوار ہیں ان کو دینا مقصود ہوتا ہے، نون لیگ والوں کو۔ اور یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جی، اور آپ سن چکے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ واقعہ یہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اکٹھ کیوں کیا تحریک انصاف کی حامی امیدوار کا، اور آپ نہیں ملے تو آپ کے ابے کو اٹھا لیا ہے، اور ان اگر خبیث الفطرت جو ہے وہ جو ان کو حکم دینے والے ہیں، اب عوام کا اگر جذبات بھڑکیں گے تو بہت سارے دگڑ دلے بے شرم بے حیا جو صحافت میں، سیاست میں، عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ اداروں پہ دیکھا حملہ کر دیا، جیسے ابھی وہاں پہ کوہاٹ لکی مروت کے اندر یہ 2 دن پہلے ہوا ہے، وہاں پہ ایک کلیش ہوا ہے، پولیس وہاں پہ پہنچی ہے کرک کے اندر، ایک طرف جو ہے وہ جو فضل الرحمان ہے اس کے ساتھ داماد والا سلوک کیا جا رہا ہے اسی شہر کے اندر، دوسری طرف پی ٹی آئی والے آئے ہیں ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو جب اس طرح پولیس جائے گی اور یہی اگر کرتوت رہے تو بھائی پھر عزت کو بھول جائیں، پھر اللہ معاف کرے، یعنی جس نفرت کی علامت اداروں کو بنایا جا رہا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ بہرحال کیا یعنی صرف تحریک انصاف کی حمایت کرنے پہ ایک جان چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا لکھا تھا۔ اب کتنا تشدد ہوا ہے، ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، بھئی آپ کسی کو اٹھا رہے ہیں تو کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی اس کو بیماری ہے، کوئی اس کو اور ماجرا ہے، یا آپ اس کے سامنے کچھ تماشے کر رہے ہیں اور بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس موت کے ذمہ دار آئی جی پنجاب ہے، اس کے ہینڈلر ہیں جو پنجاب پولیس کو اس وقت جو ہے عوام کے سامنے کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور بہرحال اس پر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑا ماجرا آپ دیکھیے، الیکشن کمپین ہو رہی ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، وہ سارے کر رہے ہیں، اصحاب کی جو جنگ ہے وہ تحریک انصاف جیتی ہے، عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ مسکراتا رہا ہے، اس کو علم ہے وہ 8 جو فروری ہے اس کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیے نا، آج بھی تجزیہ کار بیٹھ کر یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ وہ آزاد کدھر جائیں گے، پھر ان کا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کامران شہر ٹائپ جتنے بھی لوگ ہیں، آج بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی سیٹیں لے گئی تو کیا ہوگا، ٹرن آؤٹ اتنا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تمام میڈیا مینج کیا، آپ نے لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے، آپ پاکستانی عوام کے خلاف آپ نے جنگ کی، یہ سارے کرتوت آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندنے کے باوجود پھر بھی آپ زیرو تو نہیں کر سکے، آپ مائنس تو نہیں کر سکے، الٹا وہ پلس ہوتے جا رہے ہیں۔
اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر آپ ان ججز کی ٹائمنگ دیکھیں، یعنی عدالتوں کی بھی ٹائمنگ دیکھیں کیسی سیٹ ہے. 6 فروری ہے اور اب جو جی ایچ کیو کے سامنے جو احتجاج ہوا یا جس طرح راولپنڈی کے اندر مختلف جگہوں پہ واقعات ہوئے، اس تناظر میں 458 تحریک انصاف کے جو متحرک کارکنان اور امیدوار ان کو آج اڈیالہ جیل بلا دیا گیا. اب یہاں پہ ان کی ضمانتیں آلریڈی ہوئی ہیں اور اگر وہ نہ آئے تو ضمانتیں منسوخ ہو جائیں گی، اور الیکشن سے 48 گھنٹے پہلے یہ سارا تماشا جو ہے وہ آج عدالت کے اندر کیا جا رہا ہے. اب وہ جنہوں نے پولنگ لسٹیں بنانی ہیں، جنہوں نے موبلائز کرنا ہے ووٹرز کو، دوسری طرف کھلی چھوٹ ہے، اور ان سب کو ممکن ہے ابھی تھوڑی دیر بعد جب نکلیں گے تو آدھے گرفتار ہو جائیں اور ان کے ضمانتیں ہی جج صاحب منسوخ کر دیں. یعنی یہ ساری ٹائمنگ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تو ظلم کی اندھیر نگری ملک کے اندر چھا گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ وہی جج صاحب تھے جو بڑے بلند باغ انسانی حقوق اور یہ سارے تماشے وہ کر رہے تھے. اب 498 نامزد ملزمان کے ٹرائل کا آج اڈیالہ سے آغاز ہوا ہے. فرد جرم عائد ہونی ہے جی عمران خان، شاہ محمود قریشی، وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ وہ بھی موجود ہیں. فوجی تنصیبات پر حملوں سے متعلق 12 مقدمات ہیں. سماعت راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں آج ہو رہی ہے، اور کیا ہے ان کو کئیوں کو اٹھا لیا جائے گا، اکثر کو ہو سکتا ہے ضمانت منسوخ کر دیں. ادھر سے الیکشن چونکہ چوری ہو چکا ہے، دھاندلا ہو چکا ہے، اور نواز شریف اس وقت اخباروں کے اندر وزیر اعظم بن چکا ہے. سارے اخبارات کو اشتہارات دے کے کہہ دیا گیا ہے کہ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے. عوام نے فیصلہ نہیں سنایا، یہ آپ کی اکثریت نہیں عسکریت ہے جو اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. انسداد دہشت گردی کے یہ عدالت کے جج آج اعجاز آصف ہیں، تو یہ 48 گھنٹے پہلے، 48 سے بھی بلکہ اب تو 36 گھنٹے ہیں، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ کمپین کر رہے ہوتے، وہ جلسے جلوس کر رہے ہوتے، وہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہوتے، یہ ہے الیکشن کا دھاندلا. یہ جج کی آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ وہ 500 لوگوں کو وہاں لائن کے اوپر لگا دیا گیا ہے، اور وہ پورا دن اور پھر ان کو اٹھانے کا کام، تو پورا پنڈی جو ہے اس کے الیکشن جو ہے وہ ریگ ہو جائیں گے. اب کیا 500 بندہ وہ جی ایچ کیو کے اندر گیا تھا یا باقی مقامات کے اندر؟ بھئی احتجاج کرنا اور ہے، حد سے تجاوز آئین اور قانون سے کرنا اور ہے، لیکن یہ مقاصد کچھ اور ہے. تو اس طرح کا یہ الیکشن ہو کر بھی الیکشن نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ جمہوریت، آئین اور قانون کو سر عام کچلا جا رہا ہے. سیاسی جماعتیں اپنے فائدے اور مفاد کے لیے اس کو انجوائے تو کر رہی ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے جمہوریت کا گلا جو ہے وہ دبایا گیا. لاہور کے اندر بھی فرد جرم عائد ہو رہی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، اسی طرح اور جو شخصیات ہیں ان پر بھی فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور یہ ٹائمنگ بنائی گئی ہے الیکشن سے 2 دن پہلے. تو پھر کہتے ہیں جوڈیشری آزاد ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں. بہرحال پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.